اپنی تقدیر سے آگے نہیں جاتا کوئی. موڈ بنائیے گا. اپنی تقدیر سے آگے نہیں جاتا کوئی, رب کی تحریر سے آگے نہیں جاتا کوئی. بڑھتا جاتا ہے یہاں دیکھنے والوں کا ہجوم, تیری تصویر سے آگے نہیں جاتا کوئی. بڑھتا جاتا ہے یہاں دیکھنے والوں کا ہجوم, بڑھتا جاتا ہے یہاں دیکھنے والوں کا ہجوم, تیری تصویر سے آگے نہیں جاتا کوئی. اب میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. جوہر صاحب کے لیے بولنے کے لیے بہت لمبا چوڑا وقت چاہیے, ان کے لیے تمہید باندھنے کے لیے بس میں ایک شعر رحمان فارس کا پڑھنا چاہتا ہوں کہ تمام خواہشیں پوری ہو, آب و دانہ ہو, اب اس میں جی نہیں لگتا نیا زمانہ ہو. تمام خواہشیں پوری ہو, آب و دانہ ہو, اب اس میں جی نہیں لگتا نیا زمانہ ہو. سب ایسے بیٹھے ہیں چپ چاپ تیرے سننے کو کہ جیسے تو نے کوئی فیصلہ سنانا ہو. سب ایسے بیٹھے ہیں چپ چاپ. آئیے آپ کے ہمارے محبوب شاعر سرزمین کانپور کی علمی ادبی آبرو کو, تمام تر روایتوں کو اپنے لہجے میں اپنی شخصیت میں سمو لینے والے شاعر, ہندوستان کے محترم شاعر علی جناب جوہر کانپوری صاحب کا کوئی شخص اس وقت میں سب کو دیکھ رہا ہوں یہاں سے. تمام لوگ اپنے ہاتھوں کو کھولیں, زوردار تالیوں سے اپنے محبوب شاعر علی جناب جوہر کانپوری صاحب کو. بہت شکریہ, آپ نے بڑی محنت کی. یہ مائک بالکل صحیح چل رہا ہے کیا؟ مائک صحیح چل رہا ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بے شک علی بین صاحب نے جو حکم دیا مجھے کہ میں نے ایک جملہ اس میں کم, میں نے بہت سارے ایسے جملے کم کہے وقت کی وجہ سے. جوہر کانپوری صاحب دنیا اردو ادب کا زبردست ستارہ, انہوں نے کہا میں آفتاب کہتا ہوں. جوہر صاحب زوردار تالیوں سے اجازت دیجیے آپ نے. بہت بہت شکریہ جناب. اقبال بھائی آ جاؤ, شام سے میں آپ ہی کو ڈھونڈ رہا ہوں کیونکہ آپ ہی نے بلایا مجھے, حضرت کا حکم مجھے آپ ہی نے سنایا, اور آپ غائب ہو تو ذرا سا اچھا نہیں ہے. جب تک میں پڑھ رہا ہوں آپ بیٹھے رہیں. اچھا سب مسئلہ یہ ہے کہ سب کی ٹرینیں کسی کو بھاگنا ہے. ہاں ٹھیک. علی بین بھائی آپ موجود تھے, میں نے آپ کو دیکھا نہیں, بہت دنوں کے بعد آپ ملے ہیں. میرے بہت دنوں کے بعد میری نظر کمزور ہو گئی, لیکن اللہ الحمدللہ آپ کمزور نہیں ہوئے. اللہ آپ کو صحت یاب رکھے. چلیے بہت دنوں کے بعد میرا بھی آنا ہوا, ایک عرصے کے بعد, اور چاہتے یہ ہیں کہ کچھ شعر آپ کو سنائے. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ, تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ کتنا اچھا سنتے ہیں. جتنی دیر آپ اچھا سنتے رہیں گے اتنی دیر میں آپ کو شعر سناتا ہوں. بات اپنی یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اوروں میں عیب ڈھونڈنا میرا مزاج تھا. اوروں میں عیب ڈھونڈنا میرا مزاج تھا. ایماندار شخص بھی جھوٹا لگا مجھے, اور جب سے نگاہ اپنے گریبان پر گئی اس روز سے ہر آدمی اچھا لگا مجھے. اوروں میں عیب ڈھونڈنا میرا مزاج تھا. ایماندار شخص بھی جھوٹا لگا مجھے. جب سے نگاہ اپنے گریبان پر گئی اس روز سے ہر آدمی اچھا لگا مجھے. بہت سے لوگ ہیں, بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں, جو لوگ داد نہیں بھی دے رہے ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاعری ان تک بھی پہنچ رہی ہے, شعر وہ بھی سمجھ رہے ہیں. اس لیے یہاں پر کوئی بھی یہ بتانے کی ضرورت نہیں, تمہید بیان کرنے کی ضرورت نہیں. سب سخن فہم اہل علم حضرات موجود ہیں. صرف وہ شعر سنانا چاہیے, تمہید نہیں. مطلب پڑھتا ہوں جی کہ معنی تبدیل کر رہا ہوں. حضرت معنی تبدیل کر رہا ہوں. حضرت بھائی معنی تبدیل کر رہا ہوں, نیا ہنر آزما رہا ہوں. معنی تبدیل کر رہا ہوں, نیا ہنر آزما رہا ہوں, کہ سرد لہجے کو آنچ دے کر میں اپنا لہجہ بنا رہا ہوں. معنی تبدیل کر رہا ہوں, جوہر بھائی کیا کہنا. سرد لفظوں کو آنچ دے کر میں اپنا لہجہ بنا رہا ہوں, کہ سرد لفظوں کو آنچ دے کر میں اپنا لہجہ بنا رہا ہوں. ہے انتہا پر غرور تیرا,
वाह زوال ہوگا ضرور تیرا ہے انتہا پر غرور تیرا زوال ہوگا ضرور تیرا تیرے مقدر میں کیا لکھا ہے میں شاعری میں بتا رہا ہوں वाह 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 इसी को जौहर कहते हैं। वाह 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 ہے انتہا پر غرور تیرا आहा زوال ہوگا ضرور تیرا تیرے مقدر میں کیا لکھا ہے میں شاعری میں بتا رہا ہوں वाह میں شاعری میں بتا رہا ہوں شعر سنیے کہ ہوائیں جس کو ڈرا رہی ہے हवाएं जिसको डरा रही हैं ہوائیں جن کو ڈرا رہی ہیں جو سہمے سہمے سے لگ رہے ہیں जो सहमे सहमे से लग रहे हैं ہوائیں جن کو ڈرا رہی ہیں جو سہمے سہمے سے لگ رہے ہیں انہی چراغوں کو آندھیوں سے میں جنگ کرنا سکھا رہا ہوں हाय 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 ہوائیں جن کو ڈرا رہی ہیں वाह جو वाह سہمے سہمے سے لگ رہے ہیں क्या बात ہوائیں جن کو ڈرا رہی ہیں جو سہمے سہمے سے لگ رہے ہیں आहा हा हा انہی چراغوں کو آندھیوں سے میں جنگ کرنا سکھا رہا ہوں یہی تو ہے دور اضطرابی یہی تو ہے خوف بادشاہی आहा हा 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 انہی چراغوں کو آندھیوں سے میں جنگ کرنا سکھا رہا ہوں یہی تو ہے دور اضطرابی یہی تو ہے خوف بادشاہی جو چیخ ہونٹوں پہ چاہیے تھی اسے میں دل میں دبا رہا ہوں वाह 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 क्या कहने जिंदाबाद वाह वाह जिंदाबाद یہی تو ہے जिंदाबाद دور اضطرابی आहा हा हा یہی تو ہے خوف بادشاہی क्या कहने जौहर भाई वाह چیخ वाह ہونٹوں پہ چاہیے تھی آہا۔ اسے میں دل میں دبا رہا ہوں اسے میں دل میں دبا رہا ہوں جو چیخ ہونٹوں پہ چاہیے تھی دعا کی اور دشمنی کی یہ جنگ کون جیتے گا دیکھنا ہے वाह دعا کی اور دشمنی کی یہ جنگ کون جیتے گا دیکھنا ہے اٹھاؤ طوفان تم اٹھاؤ میں ہاتھ اپنے اٹھا رہا ہوں हा 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 دعا کی اور دشمنی کی یہ हा 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 دشمنی کی یہ جنگ کون جیتے گا دیکھنا ہے اٹھاؤ طوفان تم اٹھاؤ میں ہاتھ اپنے اٹھا رہا ہوں اٹھاؤ طوفان تم اٹھاؤ میں ہاتھ اپنے اٹھا رہا ہوں ملے ہیں یہ زخم سرحدوں پر انہیں ضرورت نہیں دوا کی ملے ہیں یہ زخم سرحدوں پر انہیں ضرورت نہیں دوا کی میں اپنے زخموں پہ مسیحا وطن کی مٹی لگا رہا ہوں ملے ہیں یہ زخم سرحدوں پر انہیں ضرورت نہیں دوا کی کہ میں اپنے زخموں پہ مسیحا وطن کی مٹی لگا رہا ہوں क्या बात है वाह شعر آپ کو اچھے لگے ذرا پیچھے کے لوگ بتا دیں زوردار تالیاں بجا کر ایک بار آپ بتا دیجیے میں اتنا کافی ہے پھر ایک پوری غزل سن لیے سناٹے میں پھر بعد میں تالیاں بجا دیجیے वाह वाह آپ لوگوں نے ماحول بنا رکھا ہے شاعری سنانے کا دل چاہ رہا ہے بہت اچھا سن رہے ہیں سنیے جو چیخ ہونٹوں پہ چاہیے تھی اسے میں دل میں ایک غزل ان دنوں میں پڑھ رہا ہوں یہ سب بھی شعر آپ بالکل نئے پڑھ رہا ہوں یہاں پر حالانکہ بہت دنوں کے بعد آیا ہوں بہت سا پرانا مال انہیں سکتا تھا داغ لگ جائے کوئی تو میں آپ بزرگوں کی محفل میں بہت ڈر لگتا ہے تو نئے شعر سنا رہا ہوں जी ارشاد ایک بالکل نئی غزل سنیے کہ چمن میں سب کے لیے اہتمام تھوڑی ہے चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है شجاع خاور دلی کے ڈی آئی جی صاحب تھے سب سے پہلے انہوں نے اس ردیف میں غزل کہی تھی اس کے بعد اور لوگوں نے کہی لیکن راحت بھائی نے اس غزل کو مشاعروں کے حوالے سے بہت مقبول کیا اس ردیف کو وہی اللہ مغفرت وہی ردیف وہی ہے قافیہ بدل کر میں نے غزل کہی ہے سماعت فرمائیے जी ارشاد میں نے کہا ہے کہ چمن میں سب کے لیے اہتمام تھوڑی ہے आहा چمن میں سب کے لیے اہتمام تھوڑی ہے کہ جیسا چاہیے ویسا نظام تھوڑی ہے वाह 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 वाह
جس طرح بھی آپ نے چاہا سن لیا, مجھے کوئی شکایت نہیں, لیکن دوسرا شعر آ رہا ہے, اب یہاں سے ذرا ماحول بنا لیں. چمن میں سب کے لیے اہتمام تھوڑی ہے کہ جیسا چاہیے ویسا نظام تھوڑی ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بولنے دو اسے, جھوٹ بول رہا ہے تو بولنے دو اسے, تو بولنے دو اسے. دکاندار ہے کوئی امام تھوڑی. وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بولنے دو اسے. دکاندار ہے کوئی امام تھوڑی ہے. جو تم کہو وہی لکھوں, جو تم کہو بولوں, جو تم کہو وہی لکھوں, جو تم کہو بولوں. میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے. میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے. میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے. کیا بات, میرا مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے. شیر کی حفاظت کیجیے. محلے والے تجھے ڈر کے کر رہے ہیں سلام. محلے والے تجھے ڈر کے کر رہے ہیں سلام. کسی کے دل میں تیرا احترام تھوڑی. واہ, کیا کہنے جوہر بھائی, واہ 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 واہ. کیا کہنے جوہر بھائی زندہ باد زندہ میرا باد. مزاج تمہارا غلام تھوڑی ہے. بڑا سچا شعر ہے آپ کا. کیا محلے والے تجھے ڈر کے کر رہے ہیں سلام. کسی کے دل میں تیرا احترام تھوڑی ہے. کسی کے دل میں تیرا احترام تھوڑی ہے. حضرت شعر پیش کر رہا ہوں. کسی کے دل میں تیرا احترام تھوڑی ہے. میرے کلام میں کچھ عیب ہے تو ہونے دو. میرے کلام میں کچھ عیب ہے تو ہونے دو. میرا کلام خدا کا کلام تھوڑی. میرے کلام میرے بہت خوب, کچھ عیب ہے تو ہونے دو. میرا کلام خدا کا کلام تھوڑی ہے. اور تم اپنی آنکھوں کے پیالوں میں ڈوب جانے دو. تم اپنی آنکھوں کے پیالوں میں ڈوب جانے دو. تمہاری آنکھوں سے پینا حرام تھوڑی ہے. کیا غزل کا شعر پڑھ دیا, غزل کا شعر پڑھ دیا. ارے واہ. تم اپنی آنکھوں کے پیالوں میں ڈوب جانے دو. تمہاری آنکھوں سے پینا حرام تھوڑی ہے. چمن میں سب کے لیے اہتمام تھوڑی ہے کہ جیسا چاہیے ویسا نظام تھوڑی ہے. اور کچھ شعر سناؤ. جی ارشاد فرمائیں. ایک مطلع سناتا ہوں حضرت کے حوالے سے. یہ سمجھ لیجیے کہ حضرت ہی پڑھ رہا ہے یہ مطلب. دھوئیں کو ابر اور غم کو مسرت کرتے رہتے ہیں. اور غم کو مسرت کرتے رہتے ہیں. ان کلندروں کا یہی عمل, یہی کام ہے. دھوئیں کو ابر اور غم کو مسرت کرتے رہتے ہیں. کلندر ہیں جہنم کو بھی جنت کرتے رہتے ہیں. دھوئیں کو ابر اور غم کو مسرت کرتے ہیں. واہ 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 واہ. دھوئیں کو ابر اور غم کو مسرت کرتے رہتے ہیں. واہ واہ. کلندر ہیں جہنم کو بھی جنت کرتے رہتے ہیں. ہمیں ان جھریوں میں آیتوں کا عکس دکھتا ہے. ہمیں ان جھریوں میں آیتوں کا عکس دکھتا ہے. ہم اپنی ماں کے چہرے کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. ہمیں ان جھریوں میں ہم اپنی ماں کے چہرے کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. ہم اپنی ماں کے چہرے کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. اگر بھوکا پڑوسی ہے تو پہلے خود نہیں کھاتے. اگر بھوکا پڑوسی ہے تو پہلے خود نہیں کھاتے. ابھی کچھ لوگ ہیں جو یہ عبادت کرتے رہتے ہیں. اگر بھوکا پڑوسی ہے تو پہلے خود نہیں کھاتے. کیا کہنے جوہر بھائی. ابھی کچھ لوگ ہیں جو یہ عبادت کرتے رہتے ہیں. اور شعر سنیے. اس شعر میں پہلا مصرع, ایک مصرع
30-32 برس پہلے کا ہے اور دوسرا مصرع 1400 برس پہلے کا ہے. سماعت فرمائیے. ابھی کچھ لوگ ہیں جو یہ عبادت کرتے رہتے ہیں, کبھی خود پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے. یہ منظر بھی ہم نے دیکھا شاید 31 اکتوبر سن 1984 میں. جی کبھی خود پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے, کبھی خود پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے, کبھی مکڑی کے جالے بھی حفاظت کرتے رہتے ہیں. ہاں 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 واہ 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 کیا بات ہے. واہ واہ میں حاضر کرتا ہوں. واہ 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 زندہ باد. واہ 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 ابھی کچھ لوگ ہیں جو یہ عبادت کرتے رہتے ہیں, آہا. کبھی خود پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے, کبھی مکڑی کے جالے بھی حفاظت کرتے رہتے ہیں. کلندر ہے جہنم کو بھی جنت کرتے رہتے ہیں. کیا کلندر ہے جہنم کو بھی جنت کرتے رہتے ہیں. 1 2 3 شعر ایک غزل کے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جی عطا فرمائیں. ارے ایک مطلع ایک شعر سامنے آ گیا, یہ سنتے جائیں. جی جی سنیے گا ضیاء بھائی. جی جی خاص طور پر دوسرا شعر جو آ رہا ہے, مطلب یہ ہے کہ ہر ایک حرف ہر ایک حرف چمکتا ہوا نکلتا ہے. چمکتا ہوا نکلتا ہے. ہر ایک حرف چمکتا چمکتا ہوا نکلتا ہے. میری زباں سے ہمیشہ خدا نکلتا ہے. واہ ہر ایک حرف چمکتا ہوا نکلتا ہے. اب شعر سنیے گا. میری زباں سے ہمیشہ خدا نکلتا ہے, میں تیری راہ سے اس واسطے نہیں ہٹتا. میں تیری راہ سے اس واسطے نہیں ہٹتا کہ تیری راہ سے ہر راستہ نکلتا ہے. ہاں 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 میں تیری راہ سے اس واسطے نہیں واہ میں واہ واہ تیری واہ راہ سے اس واسطے نہیں ہٹتا کیا کہنے کہ واہ تیری راہ سے ہر راستہ نکلتا ہے. ہر ایک حرف چمکتا ہوا نکلتا ہے. آہا. میری زباں سے ہمیشہ خدا نکلتا ہے. میری زباں سے ہمیشہ خدا نکلتا ہے. ایک مطلع ایک شعر سنانا چاہتا ہوں آپ کو خاص طور پر. میں نے کوئی 40-42 سال کی شاعری کی عمر میں 2-4 شعر کہے ہوں گے. ان میں سے یہ ایک شعر ہے جسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ کیا ہے زندگی میں. 40 سال کی زندگی میں, شاعری کی 40 سال کی زندگی میں کچھ کام کیا ہے. اس میں کا ایک شعر ہے, ایک مطلع پڑھتا ہوں, اس کے بعد وہ شعر سناتا ہوں. استقبال مطلب یہ بہت کم ایسی محفلیں ملتی ہیں جہاں یہ سب شعر سنایا جائے, ورنہ مشاعرے بازی والے شعر سنائے جاتے ہیں اور ہنگامے پیدا کیے جاتے ہیں اور پھر اپنا لفافہ لے کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. لیکن یہ کم محفلیں ہوتی ہیں جہاں پر روح کو تسکین ملے شعر سنا کر. زیادہ داد تو نہیں دے رہے ہیں لیکن آپ کی آنکھوں میں چمک دیکھ رہا ہوں, اس لیے شعر سنا رہا ہوں. تخت پر ہے جانماز, تخت پر ہے جانماز اور رحل پر قرآن ہے. رحل پر قرآن ہے. تخت پر ہے جانماز اور رحل پر قرآن ہے. میرے گھر میں آج بھی ایمان کا سامان ہے. واہ واہ. تخت پر ہے جانماز اور رحل پر قرآن ہے. آہا. میرے گھر میں آج بھی ایمان کا سامان ہے. علی بھائی شعر سنیے کہ صرف احساس ندامت, ایک سجدہ, چشم تر. آہا ہا 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 ہا. ارے بابا کیا مصرع کہہ دیا جوہر بھائی, زندہ میرے باد. گھر میں آج بھی ایمان کا ہاں ہاں سامان ہے. ہاں ہاں ہاں. صرف احساس ندامت, ایک سجدہ, چشم تر. اے خدا تجھ کو منانا تو بہت ارے بابا صرف احساس ندامت. ہائے 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 ہائے. واہ اے واہ واہ. خدا تجھ کو منانا تو بہت آسان ہے. جوہر بھائی کس مقام کا شعر کہہ گیا. واہ 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 واہ. اے خدا تجھ کو منانا تو بہت آسان ہے. اور اپنی مٹی سے وفاداری کا جذبہ کیوں نہ ہو. اپنی مٹی سے اپنی مٹی سے وفاداری کا جذبہ کیوں نہ ہو. یہ وفاداری تو ماں کے دودھ کی پہچان ہے. ہاں 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 ہاں. اپنی مٹی سے وفاداری کا جذبہ کیوں نہ ہو.
یہ وفاداری تو ماں کے دودھ کی پہچان ہے. اور کچھ سناؤ؟ बताओ साहब. چلیے ایک غزل اور سناتا ہوں. جوہر بھائی وہ شعر پھر فرماتے ہو ایک سجدہ. کیا شعر ہے. تخت پر ہے جانماز اور میرے پر قرآن ہے. میرے گھر میں آج بھی ایمان کا سامان ہے. صرف احساس ندامت ایک سجدہ چشم تر. اے خدا تجھ کو منانا تو بہت آسان. اے خدا تجھ کو منانا تو بہت آسان ہے. اسی قبیل کا ایک شعر اور جو میرا سرمایہ ہے، اس میں کا ایک شعر اور ہے. وہ ایک غزل میں کہ 3-4 شعر سنا رہا ہوں، اس میں وہ شعر آئے گا. مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اپنا برا وقت کٹ گیا. ایسا نہیں کہ اپنا برا وقت ایسا نہیں کہ اپنا برا وقت کٹ گیا. خودداری جاگ اٹھی تو دامن سمٹ گیا. ایسا نہیں کہ اپنا برا وقت کٹ گیا. بہت شکریہ. خودداری جاگ اٹھی تو دامن سمٹ گیا. یہ شعر ہے. بستی کے ایک بزرگ کی میت کو دیکھ کر. کیا شعر پڑھ رہے ہیں. بستی کے ایک بزرگ کی میت کو دیکھ کر میں اپنے بوڑھے باپ سے جا کر لپٹ گیا. ایسا نہیں کہ اپنا برا وقت کٹ گیا. خودداری جاگ اٹھی تو دامن سمٹ گیا. اور بستی کے ایک بزرگ کی میت کو دیکھ کر میں اپنے بوڑھے باپ سے جا کر لپٹ گیا. ایک تم نے بانٹ دیا خاندان کو. تم نے بانٹ دیا خاندان کو. کہ تم نے بانٹ دیا خاندان کو. ایک میں کے خاندان کے لوگوں میں بڑھ گیا. ایک تم نے بانٹ دیا خاندان. ایک میں کے خاندان کے لوگوں میں بڑھ گیا. کیا کہنے جوہر بھائی. میں کب مرا ہوں. میں تو ابھی تک دکھوں میں ہوں. میں کب مرا ہوں. میں تو ابھی تک دکھوں میں ہوں. وہ جسم تھا جو ریل کی پٹری پہ کٹ گیا. میں کب مرا ہوں. میں تو ابھی تک کیا کہنے. یہ شعر بھی وہ جسم تھا جو ریل کی پٹری پہ کٹ گیا. اور دیر و حرم ہی کیا یہ سبھی در اسی کے ہیں. دیر و حرم ہی کیا یہ سبھی در اسی کے ہیں. وہ ایک نام سینکڑوں خانوں میں بڑھ گیا. وہ ایک نام سینکڑوں خانوں میں بڑھ گیا. بستی کے ایک بزرگ کی میت کو دیکھ کر میں اپنے بوڑھے باپ سے جا کر لپٹ گیا. آخر میں چلتے چلتے ایک نظم، اس کے بعد قصہ تمام. پھر کسی سفر میں انشاءاللہ مجھے دعائیں دے کر رخصت کیجیے گا. اس نظم کو دیکھیں، بالکل تازہ نظم ہے. اس نظم، بہت سی نظمیں میرے پاس میں پڑھ سکتا تھا، لیکن علی بن آئے ہیں بھائی ہمارے حیدرآباد سے، اور پورا گروپ حیدرآباد کا بیٹھا ہوا ہے، تو میں ان کے ساتھ کوئی بےمانی نہیں کروں گا. تو بالکل تازہ نظم سناؤں گا آپ کو. آپ کو بالکل نئی نظم سناؤں گا. آپ سنیے گا. علی بن اینڈ کمپنی. ارے بھائی جی بہت پرانے صاحب، بڑا معاملہ ہے صاحب. اس نظم کا عنوان ہے غرور اچھا نہیں. لیکن ذرا سا آپ کو اچھی لگے ذرا تالیاں والیاں بجا کے سن لیجیے گا. ہاتھ باندھ کے نہیں سنیے گا. ایک بار زوردار تالیاں بجا دیجیے جوہر بھائی کے لیے، وہ اجازت دیجیے. نہیں ابھی نہ بھی بجاتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن جہاں پر شاعری ہے وہاں ضرور بجا دیں. نظم کا عنوان ہے غرور اچھا نہیں. آپ کو یہ لگے کہ ہاں نظم سلیقے سے کہی گئی ہے، کیونکہ آج کے جو حالات ہیں ان میں جو فکر ہونی چاہیے، جو پیغام عام ہونا چاہیے، اس کو نبھانے کی کوشش کی ہے. ہم شاعر ہیں، ہمارا یہ فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سماج کو کیا دے رہے ہیں. تو یہ جو حالات ہیں ہمیں کیا، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. اہل سیاست اپنا کام کرتے رہیں، ہمیں اپنا کام کرنا ہے. جی نظم کا عنوان غرور اچھا نہیں. نظم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ زندگی ہر آدمی کی کچھ دنوں کا کھیل ہے. زندگی ہر آدمی کی کچھ دنوں کا کھیل ہے. وہ دیا اتنا جلے گا جس میں جتنا تیل ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اس طرف سے تمام امیدیں ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، اچھا لگا. زندگی ہر آدمی کی کچھ دنوں کا کھیل ہے. وہ دیا اتنا جلے گا جس میں جتنا تیل ہے. کون آیا ہے یہاں صدیاں بتانے کے لیے.
کون آیا ہے یہاں صدیاں بتانے کے کون لیے؟ آیا ہے یہاں صدیاں بتانے کے لیے؟ لوگ آتے ہیں یہاں سے لوٹ جانے کے لیے۔ واہ کون آیا ہے یہاں صدیاں بتانے کے لیے؟ لوگ آتے ہیں یہاں سے لوٹ جانے کے لیے۔ سب یہیں رہ جائیں گے، محلات کیا باغات کیا، جسم بھی خاکی ہے، خاکی چیز کی اوقات کیا۔ موم جیسے لوگ ہو یا صورت فولاد ہو، ہٹلر و نمرود ہو، فرعون ہو، شداد ہو، ہر کسی کو موت کی آغوش میں سونا پڑا۔ آسماں جیسوں کو بھی زیر زمین ہونا پڑا۔ قافلہ سانسوں کا ہر تن سے جدا ہو جائے گا۔ میں فنا ہو جاؤں گا، تو بھی فنا ہو جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ قافلہ سانسوں کا ہر تن سے جدا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی طرح سنا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ قافلہ سانسوں کا ہر تن سے جدا ہو جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ قافلہ سانسوں کا ہر تن ہو جائے گا۔ میں فنا ہو جاؤں گا، تو بھی فنا ہو جائے گا۔ میں فنا، آئیے، میں فنا ہو جاؤں گا، تو بھی فنا ہو جائے گا۔ سب یہیں رہ جائیں گے، محلات کیا باغات کیا۔ جسم بھی خاکی ہے، خاکی چیز کی اوقات کیا۔ جسم بھی خاکی ہے، خاکی چیز کی اوقات کیا۔ موم جیسے لوگ ہو یا صورت فولاد ہو، ہٹلر و نمرود ہو، فرعون ہو، شداد ہو، ہر کسی کو موت کی آغوش میں سونا پڑا۔ آسماں جیسوں کو بھی زیر زمین ہونا پڑا۔ قافلہ سانسوں کا ہر تن سے جدا ہو جائے گا۔ میں فنا ہو جاؤں گا، تو بھی فنا ہو جائے گا۔ دونوں مر جائیں گے، تو پھر یہ عداوت کس لیے؟ دونوں مر جائیں گے تو پھر یہ عداوت کس لیے؟ کون ہوگا؟ قافلہ سانسوں کا ہر تن سے جدا ہو جائے گا۔ میں فنا ہو جاؤں گا، تو بھی فنا ہو جائے گا۔ دونوں مر جائیں گے، تو پھر یہ عداوت کس لیے؟ آپ دل میں کس لیے، آنکھوں میں نفرت کس لیے؟ آؤ ہم مرنے سے پہلے یار جینا سیکھ لیں۔ آؤ ہم مرنے سے پہلے یار جینا سیکھ لیں۔ کس طرح جینا ہے اب اتنا قرینہ سیکھ لیں۔ دشمنی میں ہے تباہی، دشمنی اچھی نہیں۔ زندگی سہمی ہوئی بکھری ہوئی اچھی نہیں۔ جس فدا میں خوف ہو ایسی فدا اچھی نہیں۔ آستینوں کو چڑھانے کی ادا اچھی نہیں۔ دوسروں کو جو ستائے وہ سرور اچھا نہیں۔ آدمی ہے بلبلا جیسا غرور اچھا نہیں۔ ارے مر ہی جانا ہے تو پھر کیا فائدہ تکرار سے؟ آؤ دل کو صاف کر لیں اور جی لیں پیار سے۔ واہ 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 واہ۔ بہت